دریا بہا دیے دربے بہا دیے دریا بہا دیے دربے بہا اللہ کیا جہنم اب بھی نصد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے سب غم بھلا درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ قرآن مجید فرقان حمید 26 پارہ سورۃ الزاریات کے پہلے رکوع 26 پارے کے آخر رکوع آخری پیج پر آیت مقدسہ موجود ہے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون ہم تو تمہاری جانوں میں رہتے ہیں مزہ نہیں ہے نصیر امجد میں زور سے سبحان اللہ
خالق کائنات جل جلالہ کا بصیرہ انسان کی دل کے اندر ہے۔ وفی انفسکم، ہم تو تمہاری جانوں کے اندر رہتے ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کرو تو دیکھ سکتے ہو، کوشش کرو تو دیکھ سکتے ہو۔ جلوے تمہاری سینے کے اندر محفوظ ہیں، بس انسان کا کام اس سینے کو بغض سے، عداوت سے، قدورتوں سے، میل سے پاک اور صاف کرنا انسان کا کام ہے، اور کرم نوازی فرما دینا میرے پاک پروردگار کا کام ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہارے اندر رہتے ہیں، باہر نہیں، تمہارے اندر رہتے ہیں، پر کوشش کرو ہمیں تکنے کی، دیکھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن کا پہلا پارہ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، ہر طرف اللہ رب العزت جل وعلا ہی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا نہ تو میرا بصیرہ آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ صحراؤں میں ہے، نہ ریگستانوں میں ہے، نہ میدانوں میں ہے۔ اے بندہ مومن، ہم تو تمہارے دل کے اندر رہتے ہیں، ذرا توجہ کر تو صحیح۔ یعنی انسان اگر اپنے دل کی طرف ذرا توجہ کرے، ہر قسم کی میل سے، قدورتوں سے دل کو پاک رکھے، ہماوت پاک صاف و شفاف رہے، پھر دیکھیں کہ خالق کائنات جل وعلا کے قرب کی لذت کیسے ملتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے زندگی کو جینے کا، صرف یہی ہے ہمارا زندگی جو جی رہے یہ 60 سالہ یہی ہے۔ لائٹ آ گئی، لائٹ آگے بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم علیہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ ہم شب و روز رب کے حضور جھکتے ہیں الحمدللہ، 5 ٹائم خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں سجدے کی لذت ملتی ہے الحمدللہ، یہ رب کا فضل ہے۔ لیکن کامیاب یہ ہے کہ انسان ذکر الہی کرتے کرتے اس خالق کائنات جل وعلا تک پہنچ جائے، اس پاک ذات جل جلالہ تک رسائی حاصل کر لے۔ حقیقی کامیابی اسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اے انسان تیری انتہا تو تیرا اپنا رب ہے۔ یعنی یہ 60 سال زندگی کے، 70 سال یہ انتہا نہیں ہے۔ قبر میں ہم پہنچ گئے، یہ قبر ہماری انتہا نہیں ہے۔ قبر سے ہم اٹھیں گے، میدان معاشر جمع ہو جائیں گے، یہ میدان معاشر ہماری انتہا نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت ہم پہنچ گئے، یہ جنت ہماری انتہا نہیں۔ اِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، بندے مومن تیری انتہا تو تیرا رب ہے، تو اپنی اس پیشانی کو، اس جبین کو، اس ماتھے کو رب کے حضور ٹکاتا رہے، اور ٹکا ٹکا کے ایسی قرب کی لذت پالے کہ خالق کائنات جل وعلا کے جلوے تجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر لکھی قرآن کی، تفسیر ابن عباس، آپ فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صاحب الاولاد میں حاضر ہوا، اور میری عادت تھی کہ مصطفیٰ جو فرمائے میں فوراً اسے لکھ لوں، کریم آقا کے لب ہلتے رہے اور میرا قلم چلتا رہے۔ نبی نے یہ فرمایا میں لکھوں، نبی نے یہ فرمایا میں لکھوں۔ نبی اٹھے انداز کیسا تھا، نبی بیٹھے انداز کیسا تھا، نبی چلے انداز کیسا تھا، نبی نے کچھ تناول فرمایا انداز کیسا تھا، نبی نے کچھ نوش فرمایا انداز کیسا تھا۔ اور شہابہ کی جھلمت میں، شہابہ کی محفل میں جب عامرہ کے لال نے، بیکر حسن جمال نے لبہائے مبارک کھولے، کیا کیا جملے نبی نے فرمائے۔ عبداللہ فرماتے میں لکھنے کو تیار بیٹھا ہوتا تھا، پر یہ میری ادا، یہ انداز میرا
کچھ گستاخان مصطفیٰ کو بھایا نہیں، مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ہر گال نہ لکھی کر نبی کی، ہر بات نبی کی نہ لکھا کرو، کبھی تو نبی اپنی جانب سے کہتے ہوں گے۔ فرماتے انہوں نے یہ کہا، میں نے اشکوں کی چھڑی لگائی اور سیدھے در محمد مصطفیٰ کی راہ لی۔ آج عرض کی یا رسول اللہ کچھ لوگ ایسے ایسے کہتے ہیں کہ نبی کی ہر بات کو، ہر قول کو، ہر لفظ کو، ہر جملے کو، ہر عبارت کو نہ لکھا کرو، پر یا رسول اللہ میرا شوق ہے کہ ایک ایک کلمہ آپ کا محفوظ کر کے امت تک پہنچا دوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نبی اپنی طرف سے بھی بولتے ہوں گے، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ ادھر نبی نے یہ مقدس جملے فرمائے، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ کی صدائے مجاہدین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرے رب نے آیت مقدسہ نازل فرما دی ہے، میرے نبی سے فرما دیجئے میرا نبی وہ شان والا، وہ کمال والا، وما ينطق عن الهوى، اپنی جانب سے میرے نبی کبھی لب کھولتے ہی نہیں، اپنی طرف سے اپنی مرضی سے میرے نبی کچھ کہتے ہی نہیں۔ ان هو الا وحی میرے نبی تو وہی جملے بولنے کے لیے اپنے لب ہلاتے ہیں، اپنی زبان کو جنبش دیتے ہیں، جتنے جملے بولنے کے لیے میرا اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچا، میرے جسم میں میری جان نہیں، میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا، یہ تو بولتا کوئی اور ہے۔ تیرا اہل زر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا رابطہ کوئی اور ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس میرے کریم آقا علیہ السلام جب آیت مقدسہ پڑھ کے سنائی، آپ خوش ہو گئے، کھڑے ہو گئے، میرے کریم آقا نے سینے سے لگایا، انیا ڈاڑے جاؤ، سینے سے لگایا، سینے کا فیض دیا نبی نے، اللہم علم الکتاب والحکمہ، اور میرے نبی نے دعا فرمائی اے میرے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا کر دے۔ تو ایسا علم سیکھا کہ تفسیر لکھ ڈالی، تفسیر ابن عباس، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس عبادت کا مطلب یہ نہیں جو آپ اور ہم کرتے ہیں، دو سجدے کر لیے تو بڑا تیر مار لے میں تو بڑا نمازی بن گیا، دو سجدے کر لیے مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں، چند روپے دے دیے مجھ سے کوئی بڑا سخی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، یعنی لوگوں ایسے عبادت کرو رب کی کہ عبادت کرتے کرتے اس کو دیکھ تو لو کہ وہ ہے کون، ایسے عبادت کرو لیعرفون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھے پہچان لے میں کون ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ساری کائنات کا خالق ہے، اور رہتا کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، قرآن مجید 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن عرش پہ جلوہ استوا ہے، لیکن اس کے جلوے ہر مومن کے دل میں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہارے اندر ہیں کیا دیکھ نہیں سکتے؟ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن مجید سورہ قاف 26واں پارہ، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تھوڑا دور سے شاہ رگ کیا ہے؟ آپ گھر سے باہر نکلے، دروازے سے باہر قدم رکھا ہی تاکہ پاؤں میں موج آ جائے، جیسے پاؤں میں موج جائے گی آہ نکلے گی، یہ جو آہ نکلتی ہے جو کھچاؤ سا ہوتا ہے اسے شاہ رگ کہتے ہیں، جس کے اندر جان رہتی ہے، جس رگ کے اندر وہ شاہ رگ ہے۔ اللہ فرماتا ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن دیکھ نہیں سکتے، اتنے قریب ہے تمہارے، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ نظر
اور جو قریب ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو بہت قریب ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آسان سی مثال شاید ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو دی ہو، آپ تیار ہو کے سج دھج کے ماشاءاللہ جا رہے ہیں کسی محفل میں، سج دھج کے تیار ہو کے مثال کے طور پہ شادی ہو رہی ہے، امجد وغیرہ کی یا نصیر کی، پتہ نہیں کارڈ دیں گے نہیں دیں گے، تیار ہوئے آپ گھر سے نکلے، سوچا تیل بھی لگا لو نبی کی سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگا لو نبی کی سنت ہے، آپ نے سرما اٹھایا، سلائی لگائی، سلائی پہ سرما لگ گیا، قریب کیا تو وہ سرما نظر آپ کو آ رہا ہے، آپ نے اور کیا قریب پھر بھی نظر آ رہا ہے، آپ نے اس سلائی کو آنکھوں میں گھما دیا اور وہ سرما سلائی کے ذریعے سے ہماری پلکوں کی زینت بن گیا۔ اب بتائیے نظر آئے گا؟ اب نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ پہلے قریب تھا، نظر آ رہا تھا، اب بہت قریب ہو گیا، اس لیے بغیر شیشے کے نظر، بغیر آئینے کے نظر نہیں آتا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، وہ سرما جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پلکوں کی زینت بنایا ہے، اپنی پلکوں کی آرائش کے لیے، تیباش کے لیے، ہم نے خود ہی اسے آنکھوں میں سجا دیا، تو بغیر آئینے کے وہ نظر نہیں آتا۔ فرمائے لوگوں، رب رہتا تو قریب ہے، لیکن رب کے جلوے بغیر عشق مصطفیٰ کے نظر نہیں آتے۔ اگر رب کے جلوے تکنا چاہتے ہو، اگر رب کے قرب کی لذت لینا چاہتے ہو تو دل کو پاک اور صاف کرو، پھر محمد مصطفیٰ کے جلوے بھی نصیب ہے، خالق کے جہرات کے جلوے بھی نصیب ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل پاک ہو قدورتوں سے، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے نماز رب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے رب کے حضور کرتے ہیں، وعدہ کر کے آتے ہیں، اے اللہ اب یہ ہو جائے گا، وہ کیسے قرآن مجید دعائیں کروں تو پڑھتے نہیں، کبھی آپ سوچ کون سا وعدہ ہم کرتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك۔ اے میرے اللہ ہم چھوڑ دیں گے ہر اس بندے کو من يفجرك جو تیری نافرمانی کرنے والا ہو، ہم اسے ناطے رشتے توڑ دیں گے تاکہ وہ تیری نافرمانی سے منہ موڑ لے، تیری نافرمانی سے توبہ کر کے نیک بندہ بن جائے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے اندر ہم جب وتر پڑھتے ہیں، وتروں کی تیسری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے ہیں، ہر بندہ چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت، چاہے نوجوان ہو، چاہے بوڑھا، رب کے حضور کھڑا ہو کے وہ یہ الفاظ دہراتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ لیکن جیسے نماز سے باہر آئے ان سے ہماری دوستی ہوتی ہے جو ایک نمبر کے شرابی، ان سے ہماری دوستی ہوتی ہے جو ایک نمبر کے بے نمازی، انہی سے ہمارا یارانہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں ابھی تو میں رب کے حضور کھڑا تھا، میں نے رب کے حضور حالت نماز یہ وعدہ کیا میرے اللہ ہم تیرے نافرمان سے میل ملت نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، اس لیے تو وہ لذت ہمیں ملتی نہیں، نہ سجدوں کے اندر لذت ملتی ہے، نہ رکوع کے اندر لذت ملتی ہے، نماز کے اندر لذت ملتی ہے۔ نماز بندہ پڑھے تو ایسے جیسے مولا علی شیر چلی پڑھا کرتے تھے، کانٹا لگ گیا پاؤں میں، لیکن ایسا پہ وقت ہو گیا کہ جو بھی ہاتھ لگائے کانٹا نکالنے کے لیے فرماتے رہنے دے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، رہنے دے، تو کسی نے مشورہ دیا چھوڑ دو، جب علی نماز پڑھیں گے ہم خود نکال لیں گے۔ کیسے فرمائے دیکھنا علی کی نماز کا پتہ نہیں تمہیں، جب نماز پڑھتے ہیں حالت نماز ایسا انہماک ہوتا ہے، انہیں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں رب کے جلووں کے اندر، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر ہو کیا رہا۔ یہ انداز ہوتا تھا مولا علی شیر جلی کی نماز کا، اور جب آپ نماز میں حالت نماز جب سجدے میں گئے کانٹا کھینچ لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمانے لگے ہاں اب نکالو، حضور وہ تو نکال لیا ہے، کب نکالا؟ فرمائے جب آپ سجدے میں تھے۔
یہ انداز نمازیں ایسی پڑھے تب جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس لیے ہم بارہا کہتے رہتے ہیں جو ہم رب کے حضور نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ تھوڑا سا یاد کر لیں، پھر آپ ادھر لفظ پڑھیں گے ترجمہ کی طرف تھوڑا سا دھیان جائے گا، آپ کا دل کہے گا تھوڑا اور پڑھ لو، تھوڑا اور پڑھ لو، تھوڑا اور کھڑا رہو، رب کے حضور لذت بڑی آ رہی ہے جب میں سجدے کرتا ہوں، سبحان ربی العلیٰ، میرے اللہ تو پاک ہے، سبحان پاک ہے، ربی مجھے پالنے والا اعلیٰ جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑے کمال والا، بڑی شوکت والا، علوت والا، رفعت والا۔ تو جب ہمیں ترجمہ یاد ہوگا قسم خدا کی لذت انوکھی ہوتی ہے، پھر دل کرتا ہی نہیں کہ میں باہر آؤں۔ حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا جب نمازی رب کے حضور آ کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھتا ہے اس کے سامنے فرشتہ آ کے کہتا ہے نمازی اگر تو یہ جان لے تو کس سے باتیں کر رہا ہے قیامت تو قائم ہو جائے گی، تیرا دل نہیں کرے گا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤں، تیرا دل کہے گا نہیں کہ میں سلام پھیر کے نماز سے باہر آؤں، کیونکہ تیرے سامنے ذات کون سی ہے۔ اگر تو یہ تک لے خالی، لیکن وہ پردے رب پاک جل جلالہ نے رکھے ہیں، پردوں میں چھپا کے رکھا ہے پاک پروردگار جل جلالہ نے اپنے جلووں کو۔ اب وہ پردے ہٹیں گے کیسے؟ ہم کوشش کریں تو ہٹ سکتے ہیں۔ رب تو تیرے اندر وسدا تینو ایویں پین بھولے گے، یعنی رب تو تیرے اندر ہے، تو ایسے بھول چکا ہے، کبھی اس کی طرف ایک قدم آ کے تو دیکھ۔ امام احمد، امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت امام شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں جامع الحدیث کے اندر، فرمایا قم الیہ امشی الیک امشی الیہ احرقل الیک۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو اپنے گھر کے اندر صرف بیٹھے بیٹھے کھڑا ہوتا ہے کہ جاؤں رب کے حضور جھک جاؤں، ابھی کھڑا ہوا نہیں، صرف سوچتا ہے قم الیہ، میری طرف آنے کے لیے تو کھڑا ہو تو صحیح، امشی الیکا، میری رحمت تیری طرف چل پڑتی ہے۔ وہ میرے اللہ اتنی محبت ہم سے، 70 درجے بڑھ کے ماں باپ سے محبت کرنے والی رب کی ذات، میری رحمت چل پڑتی ہے۔ اب تو کھڑا ہوا، قدموں کو ہلایا، امشی الیہ، آجا میری طرف، ڈاڑے جاؤ، امشی الیہ، آجا میری طرف، احرول الیکا، تیرے قدم گھر سے نکلتے ہیں اور میری رحمت دوڑ کے تجھے باہوں میں لے لیتی ہے۔ کتنی محبت فرماتے ہیں خالق کائنات جل جلالہ ہم سے، لیکن افسوس ہم نے اس ماتھے کو رب کے حضور جھکنے نہ دیا۔ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنے والے، یا پھر نماز پڑھیں گے تو اس ٹائم جب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، جب ٹائم ہی نکل جاتا ہے تب ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ فرماتا ہے بربادی ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کا اظہار کرتے ہوئے پھر میری بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں۔ نماز تو وہ ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ہوا کرتی تھی، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام میمونہ، نبی کی محفل جو سجی ہوتی گھر کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے گھر جنت بن چکا ہو، خوش مزاج، بڑا بہترین انداز۔ این اسی اسنا میں جب اذان ہوا کرتی تھی اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسے تبدیل ہو جاتا گویا ہمیں پہچانتے نہیں، فوراً تشریف لے جاتے نماز کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا مؤذن ندا دے رہا یا نہیں، اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری مسجد خالی، ہمارے چوک آباد، خدا را مسجدوں کو آباد کرو، اور نوافل کبھی کبھار گھر پہ بھی آ کے پڑھ لیا کرو۔ ویسے سنن اور نوافل گھر پہ ہی پڑھے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے، سستی ہے نا ہمارے اندر۔ پھر گھر دیکھے کیسے خالق کی کائنات جل والا کرم نوازیاں فرماتا ہے، تو اپنی بھی اصلاح کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرتے رہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس ایک عصا ہوا کرتا تھا جو گھر کے اندر ایسے درمیان میں آپ نے باندھ دیا، لٹکتا رہتا تھا، جو نماز نہ پڑھتا اسے سزا دیتے تھے، جو نماز نہ پڑھتا اسے سزا دیتے تھے۔ اور ہم تو خود والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں سونے دو، بچی ہے ابھی، کوئی بات نہیں سونے دو بیٹا، بچہ تو ہی ہے، ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ ہم جب خود ہی نہیں پڑھیں گے بچے خاک پڑھیں گے، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کو، یا رسول اللہ جو دین پہنچا تھا ہم نے یہ عمل کیا، یہ منہ لے کے جائیں گے نبی کی بارگاہ میں۔ عمر 70 سال ہو چکی ہے، ہمیں تو قنوت نہیں آتی، عمر 70 سال ہو چکی ہے، ہمیں نماز کی صحیح ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا، کیا منہ لے کر ہم قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوں گے؟
کہ جنت ہمارے دیدار کی مشتاق ہو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے عمل کرو کہ جنت خود کہے میرے اللہ مکھے تیو کھبے ہے۔ اب تو ہم لوگ خود کہتے ہیں یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، پر ایسے کام بھی ہیں اگر انسان وہ کام کرنے لگ جائے اپنی زندگی کا شعار بھی بنا لے تو ہم مانگے نہ مانگے جنت کہتی یا اللہ مجھے یہی عطا فرما، یہی عطا فرما۔ مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ایسا عمل ہے کہ جنت ایسے شخص کو مانگتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر فریج بھرے پڑے ہوتے ہیں، 3 دن بعد بچے کھانا کھائیں گے نہیں، وہی ہم نالی میں ڈال دیتے ہیں۔ مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کوئی دروازے پہ سائل آ جائے، بھکاری آ جائے، وہ خالی نہ جائے، چپ چاپ اسے دے دو، اسے دے دو، رب کے نام پر رب کے رضا کی حاصل کرنے کے لیے دے دو۔ ایک ایسے انداز تھا، ایک شخص کی عادت یہ تھی جو بھی دروازے پہ آتا اسے دے دیتا، جو بھی دروازے پہ آتا اسے دے دیتا، لیکن اس کے اپوزٹ دوسرا بھائی اس کا یہ طریقہ تھا، جو بھی دروازے پہ مانگنے آئے دینا نہیں، اپنی محنت کرے نا خود، ہم کیوں دیں؟ اب وہ دوست 3-4 دوست آپس میں بیٹھے یار قبر میں ہوتا کیا ہے اس کو تھوڑا چیک کرنا چاہتے ہیں، آپس میں مشورہ ہوا، قرآن اندازی کی گئی، ایک کے نام قرآن نکلا، وہی جو 1 نمبر کا کنجوس اور بخیل انسان تھا اس کے نام قرآن نکلا، اس کے نام قرآن نکلا کہ اس کو رات قبر کے اندر گزارنی ہے۔ چلا گیا جا کے قبر میں لیٹا، قبر کو بند کر دیا گیا، چند گھنٹے بعد قبر کھولی، چند گھنٹے بعد جب قبر کھولی یہ نوجوان واپس آیا، سیدھا اپنے گھر میں آیا۔ کہاں آیا؟ سیدھا اپنے گھر پہ آیا، آ کر کہنے لگا کوئی بھی رب کے نام پہ مانگنے آئے تو خالی مت بھیجنا، کچھ نہ کچھ دے دیا کرنا، میں پہلے منع کرتا تھا پر اب کہتا ہوں دے دو۔ تو گھر والے نے کہا کیوں پہلے منع کرتے تھے اب خود کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میرے نام جو قرآن نکلا تھا میں قبر میں گیا اور میری طرف عذاب آیا، جب میری طرف عذاب آنے لگا تو بیچ میں ایک جلی ہوئی روٹی آئی جو مجھے اس عذاب سے بچا رہی تھی۔ گھر والے نے کہا تیری غیر موجودگی میں نے وہی جلی روٹی دے دی۔ میرے اللہ یہ صدقہ ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا اللہ فرماتا صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ کئی گنا بڑھا کر خالق کائنات فرماتا ہے اجر کبیر اجر عطا کر دیتا ہوں، اجر کریم عزت والا اجر عطا کر دیتا ہوں۔ تو اپنی عادت یہ بنائے، مطعم الجیعان بھوکوں کو کھانا کھلانے کی، حافظ اللسان زبان کی حفاظت کرنے والا، یہاں تو بڑا چھوٹے کو جو منہ میں آئے بول رہا ہے، چھوٹا بڑے کو جو منہ میں آئے بول رہا ہے، یہ ہمارا انداز ہے نا، گالی بغیر ہم لوگ بات نہیں کرتے، اور یہ گالم گلوچ بالخصوص دوستوں یاروں کے اندر بہت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہنسی مذاق کے اندر، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ایک ایک لفظ میرا لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کل بروز قیامت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب رب کے حضور جاؤں گا وہ نامہ اعمال ملے گا، اس میں سب وہ باتیں لکھی ہوں گی جو میں نے دنیا کے اندر کی تھی۔ اس لیے فرمائے پہلی بات تو یہ کہ خاموش رہو، اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو اچھا کلمہ منہ سے نکالو، اچھی گفتگو کرو، اچھے بول بولو۔ مولا علی شیر جلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے راستے سے جایا کر، اگر کوئی تجھے آتا دیکھے اور پوچھ لے کہاں گیا تھا تو بتانے میں ہچکچائے نہیں، محبت سے بولے میں رب کے حضور گیا تھا، میں مسجد گیا تھا، میں اللہ رب العزت کی ذکر کی محفل میں گیا تھا، نبی کے میلاد کی طرف گیا تھا۔ اور ایسے ہی آپ فرماتے ہیں جب بھی زبان سے کوئی کلمہ نکالو تو اچھے بول بولو، اگر سامنے والا کہے ریپیٹ کرنا کیا کہا تھا تو ہچکچائے نہیں، محبت سے بولتے میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کلمے کہے تھے۔ حافظ اللسان زبان کی حفاظت کرنے والا، وتالی القرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، صبح شام اللہ رب العزت جل والا کا قرآن پڑھیں تاکہ خالق کائنات جل والا مہربانی فرمائے، رب ہم سے راضی ہو جائے، جب رب راضی اس جگہ راضی۔ بس آخری کلمات اس کے بعد گفتگو ختم۔ اور یہ ماشاءاللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، آج آپ کی آج آپ بچے ہیں، کل آپ نوجوان ہو جائیں گے، پھر ماں باپ کی کرمان ہوتا ہے میرے بیٹے کے سر پہ صحرا بھی سجے، اس کی شادی ہو جائے گی۔